ایسا نہیں ہے کہ چونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے اس لیے قرآن نازل ہوا اس میں، بلکہ چونکہ قرآن نازل ہوا اس لیے یہ برکت والا مہینہ ہو گیا، اور اس لیے اس میں روزے رکھوائے گئے اس مہینے میں۔ خود قرآن نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ آگے کہا جا کر کے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جسے یہ مہینہ ملے اسے روزے رکھنے ہیں اس میں، یعنی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اس لیے اس مہینے میں روزے رکھوائیں تم سے۔ تو اس کا تعلق کیا ہے؟ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تو اصل میں قرآن پورا ایک جہاد ہے پوری زندگی کا۔ خود قرآن نے کہا کہ اسے لے کر وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اسے لے کر کھڑے ہو جاؤ اور زبردست جہاد کرو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ روزے اس جہاد کی تیاری ہے، اللہ نے اس مہینے میں رکھا اسے، لوگ اس کے لیے اس زندگی بھر جو ان کو جہاد کرنا ہے اس کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ مثال میں تو ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، مان لیجیے جس دن ثابت ہو گیا، امریکہ نے ثابت کر دیا کہ صاحب مارس پہ بھی ہیں، جاندار ہیں، اس دن سب مسلمان حلہ کریں گے، قرآن میں ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 29 دکھا دیں گے، ہے قرآن میں ہی ہے، بات صحیح ہے، 42 نمبر سورہ، اس کا آیت نمبر 29، جس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی تخلیق اور the living creatures that he has scattered through them، اور وہ جاندار جو اللہ پاک نے زمین اور آسمان کے بیچ پھیلا کے رکھا ہوا ہے، and he has the power to gather them together when he wills، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جب چاہے ان کو جمع کر سکتا ہے، آپس میں ملا سکتا ہے۔ اس آیت میں انڈیکیشن ہے کہ انسان کا ایکسٹرا ٹیریٹریل اسپیشیز کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن مسلمان کلیم نہیں کرے گا ابھی جب تک امریکہ نہیں ڈکلیئر کرے گا۔ بہرحال تو یہ قرآن اترا اس لیے کہ اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے اور پھر تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے تاکہ ہم پہ پھر رحم کیا جائے۔ اور بھائی نے بتایا سورہ قمر کے حوالے سے کہ قرآن کو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے انسانوں کے سمجھنے کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے انوکول اور سہج بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا، لینے اور کرنے والا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دھیان، اللہ کے دھیان کی طرف پلٹنے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ قرآن آسان کیا اللہ پاک نے۔ کس نے آسان کیا؟ جس نے نازل کیا تھا اسی نے اس کو آسان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ سوال کر رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے یہ فری ہے، فری بٹ رہا ہے، آؤ لوٹ لو، لے جاؤ، نصیحت ہے، قرآن سے مل رہی ہے نصیحت، قرآن سے ہدایت مل رہی ہے، تم ہو کہاں؟ اگر تم کو چاہیے تو آؤ اور قرآن پڑھو اور عمل کرو اور نصیحت اور ہدایت حاصل کرو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن آسان نہیں ہے پڑھنا سمجھنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نہیں قرآن سمجھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ یہی نہیں جانتے، آپ وہ نہیں جانتے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کا مکمل علم ہونا، اصل میں لوگ ہیں نا وہ 0 یا 100 کے ٹرم سے بات کرتے ہیں، ارے بھائی 0 اور 100 کے پیچھے بہت سارا نمبر بھی تو ہے، آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، لوگ اسی دو چیزیں بات کرتے ہیں۔ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو انسان جیسے جیسے غور کرے گا، جیسے جیسے ایفرٹ کرے گا، جیسے جیسے سنگھرش کرے گا، جیسے جیسے محنت کرے گا، وہ کم جاننے والا پورشن پیچھے ہٹتا جائے گا اور زیادہ جاننے والا پورشن بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم بچپن میں تھے، نرسری میں پڑھتے تھے، بہت کم جانتے تھے، 5th میں آئے آپ بہت کچھ جان گئے، 10th میں آئے بہت کچھ جان گئے، انجینئرنگ کر لیا بہت کچھ جان لیے۔ تو وقت کے ساتھ انسان کی جانکاری بڑھتی جائے گی، کسی دور میں انسان نہیں کہہ سکتا کہ آج میں ہر چیز جانتا ہوں۔ ویسے ہی کوئی بھی انسان قرآن کے بارے میں کبھی نہیں کلیم کر پائے گا کہ میں قرآن کے سارے علم جانتا ہوں، میں قرآن کی ایک ایک آیت کی ایک ایک ڈیٹیل جانتا ہوں، نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس بنا پہ یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ تو آپ قرآن مت پڑھیے، قرآن مت سمجھیے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ قرآن سے روکنا ہے، یہ قرآن سے کاٹنا ہے۔ ارے بھائی تم کوشش تو کرو سمجھنے کا، قل هو اللہ احد، اس کا مطلب کس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کیا اس کو سمجھنے کے لیے بہت راکٹ سائنس جاننا ضروری ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو کیا راکٹ سائنس جاننا ہے بھائی؟ اللہ ایک ہے،
بہت ساری آیتیں ہیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس کو سمجھنے کے لیے بہت محنت مشقت کرنا پڑے گا، دوسرے زیادہ جانکار والے لوگوں سے ملنا پڑے گا جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے. اور کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں گی جن کو نہیں سمجھ پائیں گے پوری طرح، ان کو بعد میں سمجھیں گے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے آپ اس لیے مت پڑھیے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ہم یعنی دو ایکسٹریم میں بات کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ پڑھیے ہی مت. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کوشش تو کرو پڑھنے کا، اللہ پاک مدد کرے گا، اللہ سے دعا کرو. اور انسان کسی بھی چیز کو، قرآن کو ہٹائیے، کسی بھی چیز کو جاننے سمجھنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اپروپریٹ لوگوں سے ملتا ہے، اس فیلڈ کے لوگوں سے ملتا ہے. آپ کو اگر جاننا ہے یونیورس کے بارے میں، ایسٹرونومی کے بارے میں جاننا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک کسان کے پاس نہیں جائیے گا پوچھنے کے لیے، آپ ایک سائنٹسٹ کے پاس جائیے گا، پوچھیے گا کہ صاحب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ بتائے گا. پھر آپ کو 10 سوال آئے گا، پھر آپ 10 سوال پوچھیے گا، پھر وہ جواب دے گا. اسی طرح آپ کو اگر کھیتی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کسان کے پاس جائیے گا، وہ بہتر بتا سکتا ہے، ایک ڈاکٹر انجینئر نہیں بتا پائے گا. تو اسی طرح جب قرآن کے کسی ٹاپک کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے تو وہ ٹاپک کس چیز کا ہے اس میں دیکھیے. عربک گرامر کی کوئی خاص بات ہے تو عربک گرامر والے ایکسپرٹ کے پاس جائیے. اس میں کچھ اگر فقہی مسئلے مسائل کی بات ہو رہی ہے تو پھر علماء کے پاس جائیے. اس میں کچھ سائنٹیفک بات چل رہی ہے تو وہ سائنٹسٹ کے پاس جائیے. جیسے قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے دو طرح کے پانی کو چلایا ہے، ایک جو ہے میٹھا ہے اور ایک جو ہے نمکین ہے. تو اب اس آیت کو زیادہ بہتر اوشنولوجی کے سائنٹسٹ بتا سکتے ہیں. وہ سائنٹسٹ بتا سکتے ہیں جنہوں نے غور کیا ہے اس چیز کے اوپر، اس فینومینن کے اوپر، کہ جو کھارا پانی ہوتا ہے اور جو میٹھا پانی ہوتا ہے یہ اگر ساتھ ساتھ بھی ہزاروں کلومیٹر تک چلتا ہے پھر بھی یہ ان دونوں کے بیچ میں ایک انویزیبل بیریئر ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا برزخ، بینہما برزخن، ان دونوں کے بیچ میں برزخ ہے، انویزیبل بیریئر ہے. تو وہ سائنٹسٹ آپ کو زیادہ اچھے سے بتا پائے گا کہ اس میں اور کیا ڈیٹیل ہے. وہ بتائے گا کہ دیکھو ان دونوں سائیڈ کے پانی کی پراپرٹی خاصیت بالکل الگ الگ ہے. ادھر کی مچھلی ادھر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ادھر کا ٹیمپریچر ادھر سے زیادہ ہے، ادھر سیلینٹی ادھر سے الگ ہے، ادھر کی ڈینسٹی ادھر سے الگ ہے، پراپرٹی الگ ہے. تو اس ایک آیت کو بینہما برزخ لا یبغیان اب آپ زیادہ بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے. اگر ایک کسی ایسے سے پوچھیں گے جو ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو صرف ٹرانسلیشن کر کے بتا دے گا. تو قرآن کے جس چیز کے بارے میں سمجھنا ہے اس چیز کے ایکسپرٹ ماہر کے پاس جانا چاہیے. لیکن قرآن سے روکنا، قرآن سے کاٹنا کہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہو، تم نے ایسے نہیں کیا، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو ہم لوگ یہ ظلم نہ کریں، بلکہ جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے حوصلہ افزائی کریں اور بولے کہ بھائی تم جاؤ، تم کانٹیکٹ کرو جو لوگ قرآن کے جانکار ہیں ان سے ملو، ان سے پوچھو. اب قرآن کو سمجھنا اور پھر اس میں سمجھنے کے اندر کیا کیا چیز ہونی چاہیے. اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور عام طور پہ ہم مسلمان اس کو بہت اگنور کرتے ہیں، اس حصے کو، کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، قرآن کو کیسے غور کیا جائے، قرآن پہ کیسے تفکر کیا جائے. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب. یہ ایک کتاب انزلناہ اللہ پاک نے نازل کی ایک بابرکت کتاب تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر سوچ وچار کریں اور تاکہ بدھی اور سمجھ والے اس سے شکشا گرہن کریں. کہ جو لوگ یعنی یہ جو نازل ہوئی کتاب قرآن یہ بابرکت کتاب ہے اور اس میں جو لوگ جتنا زیادہ غور فکر کریں گے، جو جتنا زیادہ اس میں تدبر کریں گے، وہ یہاں سے اور زیادہ چیز نکال کے لائیں گے، وہ اس قرآن سے اور زیادہ چیز نکال کے لائیں گے. یعنی اللہ پاک آپ کو انکریج کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ غور کرو، تم اس کے آیتوں کے اوپر غور کرو، تدبر کرو. جب تم تدبر کرو گے، غور کرو گے تو تم پھر اس سے بہت ساری چیزیں نکال کے لاؤ گے. تو آج وہی ہوتا ہے، جب جو لوگ بھی غور کرتے ہیں قرآن کی آیتوں پہ وہ بہت ساری چیز نکال کے لاتے ہیں اور ہمارے جیسا لے مین اناڑی آدمی کہتا ہے ارے یہ سب چیز تو ہم نے بھی قرآن کو، ہم نے بھی اس آیت کو میننگ کے ساتھ 50 بار پڑھا تھا، یہ انٹرپریٹیشن، یہ بات میرے سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ بات یہ ہے کہ میں نے اتنا غور نہیں کیا جتنا انہوں نے غور کیا، میں نے اتنا تفکر نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا.
تو قرآن بار بار آپ کو انکریج کرتا ہے کہ تم جو ہے تدبر کرو، اور جو غور فکر کریں گے، عقل کا استعمال کریں گے، وہ زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ اب قرآن کے سمجھنے کو لے کے کچھ مثالیں ہیں۔ اس ہماری کائنات کے اندر جو سب سے مجبور کریچر ہے وہ کون ہے؟ سب سے مجبور کریچر انسان سب سے مجبور کریچر ہے۔ باقی سب جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ شیر ہو، ہاتھی ہو، چاہے کیڑا مکوڑا ہو، اس کو پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے اندر پروگرامنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو ہر چیز معلوم ہوتا ہے کیا کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے شکار کرنا ہے، اس کو کیسے کوئی چیز کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے اڑنا ہے، کس سے بچنا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے پروگرامنگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر فری ول نہیں ہے انسان کی طرح کہ بھائی وہ اچھا بھی کام کر سکتا ہے اور برا بھی کام کر سکتا ہے، وہ پروگرامڈ ہوتا ہے۔ اور پورے کائنات میں ہر جانور ایسے ہی ہے، وہ سب ایسے ہی ملیں گے آپ کو۔ سائبیریا کی چڑیا ہوتی ہے جو کچھ خاص موقع پہ سال کے اندر ہزاروں میل دور جاتی ہے، ہزاروں میل دور جاتی ہے اور واپس ہزاروں میل واپس اسی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی میپ ہوتا ہے، اس کے پاس نہ کوئی جی پی آر ایس سسٹم ہوتا ہے، اس کے پاس نہ کوئی نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے ہزاروں میل دور جاتی ہے چڑیا، وہاں پہ گئی، کچھ وقت رہی، ہزاروں میل پھر واپس اسی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ کیسے آ گئی؟ کس نے اس کو سکھایا تھا؟ کس نے بتایا تھا کہ تم کو جانا ہے 1000 میل اور پھر وہیں پہ رکنا ہے اور واپس آؤ گی؟ تو قرآن میں ہے، اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کے پاور سے ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہی ویسے ہے، اللہ پاک نے جانوروں کو ویسے بنایا ہی ہے، لیکن انسان جو ہے سب سے مجبور ہے۔ انسان کو ہر چیز سکھایا جاتا ہے، اس ہاتھ سے نہیں اس ہاتھ سے کھاؤ، چلنا سکھایا جاتا ہے چھوٹے بچے کو، ہاتھ پکڑ کے چلایا جاتا ہے، پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے 1.5 سال کا ہے، نیچے زمین کا کچھ کھاتا ہے تو ہم لوگ منع کرتے ہیں، نیچے کا مت کھاؤ گندا ہے۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو وہ کھاتا رہے گا۔ اب جب ہم کہیں گے نیچے کا مت کھاؤ گندا ہے تو وہ چھوڑے گا اس کو۔ کچھ کنکر پتھر منہ میں ڈالتا ہے، اگر منع کرتے ہیں اس کو مت ڈالو تب وہ چھوڑتا ہے۔ تو سب سے مجبور جو ہے کریچر وہ انسان ہے، اس کو ہر چیز سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے کوئی گائے ہے، وہ چاہے کتنی بھی بھوکی رہے، کتنی بھی بھوکی رہے، اس کے سامنے آپ ڈھیر سارا گوشت رکھ دیجئے، کیا وہ کھائے گی؟ نہیں کھائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو تم کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، تمہارا ڈائجسٹو سسٹم اس کو پچا نہیں پائے گا۔ اس کو پروگرامنگ ہی اس کی ایسی ہے، اس کا انسٹنکٹ ہی ایسا ہے، اللہ پاک نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ خود اس کو نہیں کھائے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے اس کو کہ وہ نہیں کھائے گا، وہ پروگرامڈ ہے۔ شیر ہے، اب دیکھیں کتنا بیچارہ دبلا پتلا کمزور سا ہے، لگ رہا ہے کافی دنوں سے نہیں کھایا ہے۔ اب یہ کتنا بھی بھوکا ہو، آپ اس کے سامنے خوب نیوٹریشس جو ہے پھل رکھ دیجئے، اگر کھائے گا شیر کبھی؟ شیر کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اس کو کسی نے کہا تو نہیں ہے کہ بھائی تم مت کھاؤ، ہوتا تو یہ کہ صاحب کھا لیتا تھوڑا سا ایک ٹائم، نہیں کھائے گا۔ اللہ پاک نے اس کو پروگرامنگ ہی ایسا کر کے بھیجا ہے دنیا میں کہ وہ ویسے ہی ہے۔ لیکن انسان اور پھر دوسرے مخلوق میں ایک اور فرق ہے، جہاں پہ انسان سب سے مجبور ہے وہیں پہ ایک فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو پورا پروگرامنگ کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ فری ول کے ساتھ بھیجا ہے، اختیار کے ساتھ بھیجا ہے، اچھا شکتی دے کے بھیجا ہے کہ وہ چاہے تو یہ کرے چاہے تو وہ کرے۔ انسان کو ایسا اللہ پاک نے بنایا ہے کہ وہ چاہے تو گوشت کھائے چاہے تو وہ نہیں کھائے، چاہے تو اللہ کو مانے چاہے تو اللہ کو نہیں مانے، چاہے فرما برداری کرے چاہے نہیں کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ فرق ہے۔ تو اب ہم یہ غور کریں کہ ہمارا اپروچ، ہمارا رویہ ہماری زندگی میں کہیں خدا نخواستہ جانوروں کی طرح تو نہ ہو جائے کہ ہم بھی پروگرامڈ ہوں ہر چیز کے لیے۔ ہم نے بھی پہلے ہی سے مان لیا بہت ساری چیزوں کو اور اس پہ غور نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچا نہیں، کوئی دلیل دے کے سمجھانے آئے تو ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیں۔ ایسا ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ مرغی کا بھی مثال تھا کہ مرغی بھی جو ہے انڈا جب ہوتا ہے اس کے بعد ایک خاص دن کے بعد اس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد 21 دن تک وہیں پہ رہتی ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتی وہاں سے۔ اب مرغی کے کان میں کس نے آ کے کہہ دیا کہ آج سے تم کو انڈے کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور انڈے کو سینا ہے؟ کس نے کہہ دیا مرغی کو؟ اور اتنا ہی نہیں، پھر اتنی زبردست عقل مندی ہے کہ پھر وہ انڈے کو جو ہے پلٹ پلٹ کے ایسا کرتی ہے تاکہ ہر پورشن کے اوپر گرمی پہنچے اس کی، انڈے کو
گھما گھما کے ہر پورشن کو ایسے رکھتی ہے تاکہ پورے پورشن کے اوپر اس کا وارمتھ، اس کی ہیٹ پہنچے. مرغی سے کس نے کہہ دیا؟ کس نے سکھا دیا؟ یہ سب اللہ نے پروگرامنگ کر کے بھیجا ہے. انسان پروگرام نہیں ہے. انسان کو ہر چیز خود سے یہاں پہ دنیا میں سیکھتا ہے. اور قرآن میں خود اللہ پاک نے کہا کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ زیرو علم کے ساتھ آتا ہے. انسان پروگرام نہیں ہے، اس کو گیان باہر سے ملتا ہے. یہ سورہ نحل کی بہت اچھی آیت ہے ایک، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، کہ اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، تم جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تم کچھ نہیں جانتے تھے. انسان کچھ نہیں جانتا تھا، زیرو نالج کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. اب انسان کو ہر چیز سمجھایا جائے گا، ہر چیز بتایا جائے گا، اور انسان خود سمجھے گا، خود جانے گا. تو الگ الگ جگہوں سے وہ چیزوں کو سے نالج لے گا، علم لے گا. تو اسی طرح قرآن بھی وہ چیز ہے جس سے کہ وہ اس کو علم اور رہنمائی ملے گی. قرآن بھی اسی لیے آیا ہے تاکہ انسانوں کو رہنمائی ملے. اب انسان ماں باپ سے بہت کچھ سیکھے گا، اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھے گا، اسکول میں اپنے ٹیچر سے بہت کچھ سیکھے گا، اور پھر قرآن سے بھی اس کو بہت کچھ سیکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے سیکھنے کے معاملے میں اس کو پروگرام نہیں رہنا ہے، پہلے ہی سے دماغ میں کچھ بیٹھا نہیں لینا ہے، بلکہ قرآن سے لینا ہے کہ اللہ پاک وہاں پہ کیا بتا رہا ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا. تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ بن نالج لے کے نہیں آتا، بلکہ اس کے یہاں کے بعد ہاں پھر اللہ پاک نے اسی آیت میں کہا کہ تم کو اس نے ایئر دیا، کان دیا، آنکھ دیا اور دل دیے تاکہ تم جو ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اب دیکھیں اس آیت میں کئی چیز غور کرنے کی ہے. فرمایا کہ تم بنا نالج کے آئے تھے، بنا علم کے آئے تھے، ہم نے تم کو آنکھ دیا، ہم نے تم کو کان دیا، اور ہم نے تم کو دل دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کو نالج ملے گا جب تم ان سب چیزوں کا استعمال کرو گے. تم بنا نالج کی دنیا میں آئے تھے، ہم نے تم کو یہ سب چیز دیا، کان دیا، آنکھ دیا، دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے بنو. اس میں ایک بات تو یہ معلوم چلا کہ تم بنا نالج کے آئے تھے، اب نالج کے لیے تم کو ہم نے یہ کان وان دیا ہے، کان آنکھ دل دیا ہے. یعنی اب جو تم سوچو گے، سنو گے، غور فکر کرو گے، اس سے تم کو نالج بھی ملے گا، اور پھر لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے بنو. اور انہی چیزوں کا استعمال کر کے تم میرا شکریہ ادا کرنے والے بنو گے. یعنی ہم اللہ کا شکر گزار بنیں گے انہی فیکلٹیز کا استعمال کر کے. یا جب مکمل انسان ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بھی بنیں گے. کس لیے بنیں گے؟ کیونکہ وہ پھر ہم کو علم دے گا، دنیا میں قرآن کی گائیڈنس دے گا، قرآن کی رہنمائی کرائے گا. اب تو جو میں نے یہ کہا تھا ابھی کہ ہم لوگ پروگرامڈ ہوتے ہیں بہت سارے چیزوں میں، یا ہم میں سے بہت سارے لوگ اس اپروچ کو، اس نظریے کو قرآن کیسے رکھتا ہے، قرآن کے معیار کے نزدیک قرآن کے اندر اس اپروچ کو کیا کہا گیا ہے کہ صاحب ہم تو ویسے ہی کریں گے جیسا ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ سورہ مائدہ کی 104 نمبر آیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یدیپی ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے رہے اور نہ سیدھے مارگ پر رہے ہوں؟ یہ اللہ پاک سوال کر رہا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ اگر کسی معاملے میں غلط ہیں اور وہ اس لیے اس غلطی سے نہیں ہٹ رہے ہیں کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کے باپ دادا تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور وہ سیدھے راستے پہ بھی نہیں تھے، تو کیا یہ لوگ بھی ایسے ہی کام کریں گے؟ یہ واقعہ اللہ پاک کیوں سنا رہا ہے ہم لوگ کو؟ یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہے ہم لوگ کو؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اس آیت کا ریلیونس ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں کبھی بھی کوئی قصہ کہانی نہیں سنایا جاتا ہے کہ صرف سن لو ایک اچھی کہانی. وہ سب اس سب میں سے ہدایت لینے کی چیزیں ہیں. اصل میں اس سب میں گائیڈنس چھپا ہوتا ہے، اس سب میں ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے مسئلے مسائل کا حل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو صرف قصہ کہانی سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، ان کے ٹائم میں ہو گیا. قرآن قصہ کہانی نہیں سنا رہا بلکہ ہدایت دے رہا ہے. تو یہ جو اپروچ ہے، اس اپروچ کو قرآن صحیح نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ صاحب میرے باپ دادا کرتے آ رہے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تو اس بات کے اوپر تو غیر مسلم بھائی، ہمارے ہندو بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، بہت سارے بھگوان کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا نے سکھایا.
تو اس کا مطلب کہ بہت سارے خدا ہوں گے. اس کا مطلب اگر ان کی بات صحیح ہے تو اس کا مطلب بہت سارے خدا ہیں. یا پھر ہمارے ہندو بھائی یہ کہے کہ بھائی دیکھو ہم تو اس لیے مورتی کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا نے کی. تو کیا یہ اپروچ صحیح ہے؟ ان کو آپ سمجھائیں گے کہ بھائی مورتی کو انسان بناتا ہے, مورتی خدا نہیں ہے, مورتی کو ہم خود سے بناتے ہیں, پانی میں ڈبو دیتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں, خدا بیچنے کی چیز نہیں ہے. جب آپ سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے. لیکن اگر وہ بھی یہی جواب دیں کہ نہیں میرے باپ دادا کر رہے ہیں, ان کے دادا جی کر رہے تھے, ان کے دادا جی کر رہے تھے اس لیے صحیح ہے, تو ایسے ہوگا تب تو دنیا میں کچھ بھی صحیح اور غلط پتہ نہیں چلے گا. تو صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ ایک معیار قرآن ہے جس کو فرقان کہا گیا. تو یہ مینٹلٹی, یہ اپروچ کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا نے کیا, اس اپروچ کو اسلام صحیح نہیں کہتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں, جو زمین آسمان کی تخلیق ہوئی اور رات اور دن جو ایک کے بعد ایک آتا ہے, رات آ رہا ہے دن آ رہا ہے, آنے میں اس میں کیا ہے لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھیمان ہیں, جو عقل سے سوچتے ہیں, جو غور فکر کرتے ہیں. اب یہ آیت پڑھی جائے اگر کسی ایسے آدمی کے سامنے جو اس آیت پہ غور فکر نہیں کرے تو اس کو واقعی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ بولے گا کہ زمین اور آسمان کے بننے میں اللہ کی نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ یہ رات اور دن کے ایک کے بعد ایک آنے میں نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ یہ پتہ لگانے کے لیے اس کو تو اس میں غور کرنا پڑے گا اور یہ جاننا ہوگا کہ اس میں ہے کیا بات. یہ زمین اور آسمان جو بنی, اللہ پاک نے بنایا, اس میں کیا نشانیاں ہمارے لیے. اب اگر ہم لوگ صرف اس نشانیوں کی بات کریں تو ہم لوگ 2 دن اسی کے اوپر بات کرتے رہ سکتے ہیں کہ دنیا, یہ یونیورس, یہ پوری کائنات جو بنی, یہ زمین بنا, یہ سورج, یہ چاند, ستارے, یہ جو بنے, یہ کیسے بنے, کیا ہوا تھا, یہ کیسے پاسبل تھا, کس نے کیا. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان سب چیزوں میں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. اللہ پاک صرف یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ بھائی ہم نے بنا دیا دن اور رات, ہم نے بنا دیا زمین اور آسمان, یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ. یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. لیکن کس کو ملیں گی وہ نشانیاں؟ جو لوگ اس میں غور کریں گے, جو لوگ اس میں تدبر کریں گے, ان کو نشانی ملے گی. تو جن لوگوں نے, اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو نشانی ملے گی. یہ کہا کیا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے نشانیاں چھپی ہوئی ہیں اور یہودیوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں, امریکہ کے لیے نشانی نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا جو غور کرے گا اس کے لیے نشانی ہے. تو آج کے ڈیٹ میں جو قوم غور کر رہا ہے وہی قوم آپ کو سب رپورٹ دے رہا ہے کہ صاحب بگ بینگ کے 30 سیکنڈ بعد کیا ہوا تھا اور ہمارا یونیورس کیسا ہے, اور کب کس دور میں میٹروئڈ گرا تھا, اور کب کس دور میں کون سا ستارہ ختم ہو گیا تھا. یہ ساری جانکاری کون دے رہا ہے آج؟ امریکہ دے رہا ہے, ویسٹ دے رہا ہے, جس کو ہم کافر کافر کہتے, تھکتے نہیں ہیں, سانس پھولتا ہے مگر پھر بھی کافر 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 کہتے ہی رہتے ہیں. وہ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ اسی اصول پہ عمل کر رہا ہے, انجانے ہوئے, بنا جانے ہوئے. یہ اللہ نے کہا تھا کہ جو اس پہ غور کرے گا اس کو نشانیاں ملیں گی. جو غور کر رہے ہیں ان کو نشانیاں مل رہی ہیں. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ قوم آج مسلم قوم نہیں ہے, بلکہ یہ قوم آج ویسٹرن ورلڈ ہے, امریکہ ہے, یہودی, اسرائیل ہے. غور کر رہے ہیں تو ان کو رزلٹ مل رہا ہے. ہم لوگوں نے غور چھوڑ دیا تو رزلٹ نہیں مل رہا ہے. تو یہ اللہ کا جو پرنسپل, یہ اصول یہاں بیان ہوا ہے, یعنی کہ غور کرنا ہے ہم کو. قرآن کے اندر زمین اور آسمان کی تخلیق میں کیا اللہ کی نشانی ہے, یہ دن اور رات ایک کے بعد ایک آ رہا ہے, اس میں کیا نشانی چھپی ہوئی ہے, غور کرنے کی چیزیں ہیں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ پھر یدی تمہارے پاس, یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پھر یدی تمہارے پاس میری اور سے کوئی مارگدرشن پہنچے. اللہ پاک کہہ رہا ہے اگر ہماری طرف سے کچھ ہدایت تم تک پہنچے تو جس کسی نے میرے مارگدرشن کا انوسرن کیا, جس نے بھی اتباع کی اس ہدایت کی, ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ شوکاکل ہوں گے. یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے تم میں سے جس تک بھی میری ہدایت پہنچی, قرآن کے فارم میں اگر پہنچ رہی ہے, تو اگر ہدایت پہنچ رہی ہے اور تم اس پہ اتباع کرو گے, اس پہ عمل کرو گے, تو تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم جو ہے بہت رونے دھونے والے بنو گے. تو یہ کب ہوگا, یہ خوف کب ہٹے گا؟ جب اس کا انوسرن کریں گے, اتباع کریں گے, جب قرآن کی اتباع کی جائے گی تب یہ خوف ہٹے گا. تو اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع تو تبھی نہ ہوگا جب کہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے, یار معلوم چلے کم سے کم کہ اس میں ہے کیا. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا تو آپ اتباع کس چیز کی کریں گے؟ آپ نے عربی میں پڑھ لیا سورہ فاتحہ 25 بار, آپ کو کرنا کیا ہے اب؟ اتباع کی بات کیا آئی؟
یہ تو تبھی معلوم چلے گا جب یہ کوئی سمجھا دے کہ بھائی دیکھو اس آیت میں یہ لکھا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، تبھی ہم اتباع کر پائیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو بتا دی، پھر اسی اختیار کے ساتھ، فری ول کے ساتھ انسان کو بنایا، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان کو اللہ پاک نے آپشن دے دیا ہے، تم چاہو تو عمل کرو، چاہے تو نہیں کرو۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تم کو جو ہے یہ راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے اسے مارگ دکھایا، اب چاہے تو وہ شکر گزار ہو یا چاہے تو وہ کافر ہو جائے، یعنی ناشکرہ ہو جائے۔ یعنی اللہ پاک نے راستہ دکھا دیا ہے، اللہ پاک آپ کو فورس نہیں کرے گا دنیا کے اندر کہ تم ایسا کرو یا ایسا نہیں کرو۔ اگر اللہ پاک فورس کرے تو پھر فری ول کہاں رہے گا؟ فری ول کے ساتھ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے، اب چاہو تو تم شکر گزار ہو اللہ کے، چاہے تو تم کافر بن جاؤ۔ اس کا مطلب کہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے تو ہم شکر گزار نہیں ہوں گے بلکہ کافر کہلائیں گے۔ تو یہ اختیار کے ساتھ ہے، دین کے اندر ہر چیز اختیار کے ساتھ ہے کہ تم کو دے دیا گیا، تم چاہے تو کرو چاہے تو نہیں کرو، راستہ بتا دیا گیا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس راستے پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تو گمراہی ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تو ظالم بن جاؤ گے، اس راستے پہ چلو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت، جس کو کہ میں کہتا ہوں کہ اٹ از دا موسٹ ریشنل آیت آف دا قرآن، پورے قرآن کی سب سے ریشنل آیت یہ ہے میرے خیال سے، میرے نظر میں۔ اس میں اللہ پاک نے یہ کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیچھے سے بات چل رہی ہے، ذرا 7-8 آیت پیچھے سے بات چل رہی ہے، تقریباً 66 یا 68 نمبر، جہاں پہ کہ رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس رحمان کے بندوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، کیا صفت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، ان کی کیا صفات ہے۔ تو پہلے بیان ہوا کہ وہ جب زمین میں چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کو خطاب کرتے ہیں تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں، اور وہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، وہ سب بات ہوئی۔ پھر اس آیت میں یہ بتایا گیا کس کے بارے میں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، ان کی یہ کوالٹی ہے کہ جب ان کے رب کی آیت کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پہ گر نہیں پڑتے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ جب قرآن کی آیت ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہے تو وہ آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے اس کے اوپر گر نہیں جاتے ہیں کہ سیدھے سرنڈر کر دیا۔ اب یہ بات ہمارے پروگرامڈ مائنڈ کے الٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ہمارے پروگرامڈ مائنڈ کے الٹی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ فرقان کے 73 نمبر آیت کہہ رہی ہے اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں، یعنی کہ اس کو سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں تدبر کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ سیدھے سرنڈر کر دیا، غور فکر اس میں پھر سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ انکار کر دیتے ہیں، بلکہ کہا کہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پہ گر نہیں جاتے سیدھے، یعنی کہ وہ سوچتے ہیں اس پہ بھی۔ اب میں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ پروگرام نہیں ہے، تو انسان اپنے آس پاس کی چیزوں سے سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے لیے اس کو اپنے انٹیلیکٹ یعنی وویک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر اپنے انٹیلیکٹ کا استعمال نہیں کرے گا تو انسان 2 قدم بھی دنیا میں نہیں چل سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ دین کے معاملے میں تو ہم دھرم کے معاملے میں ہم عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، باقی سارے مسئلے میں خوب عقل مند ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی تم گریجویشن کمپلیٹ کر چکے ہو، ایک جاب ہے، جاب جوائن کر لو، یہ جوائننگ لیٹر ہے، سائن کر دو۔ کیا کوئی بھی آدمی ہے جو سیدھے سائن کر دے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، 50 سوال کرے گا پہلے وہاں پہ۔ وہ کون سا جاب ہے، کتنی سیلری ہے، کتنی چھٹی ہے، پرماننٹ ہے کہ کانٹریکٹ ہے، کیا بینیفٹ ہے، 50 سوال کھوجے گا، کرے گا، اور دیکھے گا کہ اس کا فائدے کا ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے کیسے جوائن کر لیں ہم صاحب؟ ٹائم دیجئے مجھے، 1 ہفتے کا ٹائم دیجئے۔ وہاں پہ پھر وہ آنکھ بند نہیں کرے گا، وہاں پہ کان بند نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی دھرم کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، تو دونوں بند کر لیتے ہیں اور گر جاتے ہیں پہلے کہ صاحب جو بھی بتایا جا رہا ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں سب صحیح ہے۔ تو یہ اسلام کا اپروچ نہیں ہے۔ اور سورہ انفال میں تو اللہ پاک نے اس کی مثال دے دی۔ اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ اللہ کی درشٹی میں تو سب سے برے جاندار وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو بدھی سے کام نہیں لیتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، کہ جو لوگ بدھی سے لا یعقلون، جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں سب سے برے جانور ہیں۔
اب اللہ پاک جانور سے مثال دے رہا ہے، جاندار کریچر، جی جاندار. اور یہ مثال اس لیے بھی دے رہا ہے کیونکہ جو دوسرے جاندار تھے جیسے کہ گائے تھا، ٹائیگر تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ وہ عقل کا استعمال نہیں کر سکتے بیچارے، ان کے اندر بس انسٹنکٹ ہے اور وہ پروگرامڈ ہیں. تو اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے تو گویا کہ انسان بھی دوسرے جانداروں کی طرح ہو گیا. تو کہا جا رہا ہے سب سے برے جاندار کی طرح ہے انسان اگر بدھی کا استعمال نہیں کرتا ہے تو. سورہ اس میں آراف میں پھر اللہ پاک نے بتایا کہ جو ہے سو ہم نے جہنم کو انسانوں اور جنوں کے لیے بنایا، اور ان کے جو جہنم کے جن ہیں، انسان ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے جس سے وہ سنتے نہیں، وہ پشوؤں کی طرح ہیں بلکہ وہ اس سے بھی ادھک پد بھرشٹ ہیں. وہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے جہنمیوں کی، جو جہنم میں پہنچے ہوئے لوگ ہوں گے، اور ان کی یہ کوالٹی بیان ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ جو ہیں دل ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں، جانور کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں. تو جو لوگ غور فکر نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب اس میں کمپیریزن دکھایا گیا ہے قرآن کی 2 سورتوں کے اندر، جس میں ایک جگہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم تدبر نہیں کرتے ہو قرآن پہ تو کیا تمہارے دل پہ تالا لگا ہوا ہے؟ کہ تم قرآن پہ سوچ وچار نہیں کر رہے ہو تو تمہارے دل پہ تالا تو نہیں لگا ہوا ہے. اس کا مطلب اگر تم قرآن پہ سوچ وچار نہیں کرو گے تو تمہارے دل پہ تالا لگ جائے گا. اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے جس میں اللہ پاک نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو اللہ پاک نے مہر لگا دی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی اس لیے وہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ان کا عمل ایسا تھا کہ اس کے عمل کی وجہ سے مہر پڑ گیا، تو اس کو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی ان دونوں آیات کو آپ اگر ملائیے تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پہ اگر آپ تدبر غور فکر نہیں کرو گے تو تمہارے دل پہ بھی مہر پڑ جائے گا. اس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک تالا ہے تو اس کو تو کھولا جا سکتا ہے کسی چابی سے، لیکن اور ایک چیز ہوتا ہے سیل لگنا، مہر لگنے کو پھر کوئی نہیں کھول سکتا. تالا تو کھل سکتا ہے لیکن چابی سے کھلے گا. اگر کوئی آدمی چابی کا استعمال ہی نہ کرے، وہ تالا ہمیشہ لگا رہے، تو اس تالا اور مہر میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. پھر اگر آپ تالا کو چابی سے نہیں کھول رہے ہیں تو وہ بھی ایکویلنٹ ٹو مہر ہے. اور ایک آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہو تو یہ ایسا ہے گویا کہ تمہارے دل پہ تالا لگا ہوا ہے. اور دوسری آیت میں کہا کہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا ہوا ہے. اس کا مطلب جو لوگ قرآن پہ تدبر غور فکر نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے دلوں کو مہر لگا رہے ہیں. تو قرآن جو ہے جتنی اہمیت ہم نے سمجھی، یہ فائنل اتھارٹی ہونی چاہیے ہر معاملے میں. جیسے کہ اس سورہ نحل کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ قرآن جو نازل ہوا اس کا ایک مقصد یہاں پہ بیان ہو رہا ہے تاکہ جو اختلاف ہو تمہارے بیچ اس کو قرآن سے سولو کیا جائے. تمہارے اندر جو ڈسپیوٹ ہو اس کو قرآن سے سولو کر دیا جائے. اور قرآن نے کچھ ڈیسیزن اگر دے دیا فائنل تو وہ فائنل ہے، سیمی فائنل نہیں ہے. وہ قرآن نے اگر کچھ دے دیا تو وہ فائنل ہے. لوگ جو فرقے میں بٹ جاتے ہیں، الگ الگ گروہ میں بٹ جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے تو پرسپر دراگاہ کے کارن ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے ادیشیہ سے اس کے پشچات وبید کیا کہ ان کے پاس گیان آ چکا تھا. علم آنے کے بعد بھی لوگوں نے جو ہے ایک دوسرے سے جلن میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے لڑائی کے چکر میں فرقے بنا لیے، الگ الگ گروہ بنا لیے. تو اس فرقے بنانے کو اللہ پاک تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ کنڈیم کر رہا ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اب سورہ مائدہ کے اندر کچھ بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ 3 آیت کا ایک ایک ٹکڑا ہے یہاں پہ جس میں یہ کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ 3 بار آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قرآن کے انوسار جو بھی اللہ پاک نے نازل کیا اس کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتا ہے، جو بھی اس قرآن کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتا ہے ویسے لوگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے. تو سورہ مائدہ کے 47 نمبر میں تو اللہ پاک نے کہا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. کون لوگ فاسق ہیں؟ جو اللہ کی نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے، جو قرآن کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے، جنہوں نے قرآن کو اپنا فائنل کرائٹیریا نہیں بنایا ہے بلکہ سیمی فائنل بنایا ہے.
فائنل کرائٹیریا میرے اسکالر، فائنل کرائٹیریا میرے بزرگ، فائنل کرائٹیریا میرے ابا، فائنل کرائٹیریا میرا مدرسہ، جنہوں نے نہیں بنایا ہے. تو اللہ پاک، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر، آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں گھر پہ جا کے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ ہمارے نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے، یہی تو ہے جو کہ فاسق ہیں. پھر اگلی آیت جو 45 نمبر کی آیت ہے اس میں سیم بات کہی گئی اور یہ کہا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہی تو ہیں وہ جو ظالم ہیں، یعنی یہ لوگ ظالم ہیں. اور پھر کہا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہی تو ہیں وہ جو کافر ہیں. کون کافر ہیں؟ جو ہمارے نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے. یہ کافر ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں. اور میں اس سوال کا بھی جواب نہیں پوچھوں گا آپ لوگوں سے، ابھی آپ لوگوں کے اوپر ہے. آج کے ڈیٹ میں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی کیٹیگری کے اندر زیادہ کون آئے گا؟ جو اللہ کی نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اس کیٹیگری کے اندر کون سی کمیونٹی زیادہ آئے گی؟ مجھے اس کا جواب نہیں چاہیے، آپ لوگ سوچئے. اور پھر یہ دیکھیے اللہ پاک نے کیا کہا ہے، یہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہی کافر ہیں. تو جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہم کو کہ قرآن اللہ پاک نے نازل کیا تھا، اس کا ایک ایک حرف ہم تک محفوظ ہے اور قیامت تک بھی محفوظ رہے گا، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی فائنل کرائٹیریا ہے، تو اس قرآن کے خلاف ہم کو جتنی بھی چیزیں ملیں گی اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. اگر قرآن کہتا ہے ایک خدا ہے اور آپ کو کہیں سے کچھ مل رہا ہے کہ صاحب دو خدا ہے، تو آپ اس چیز کو ریجیکٹ کریں گے. اگر قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کو کہیں سے یہ مل رہا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسرے نبی آئیں گے، تو آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو ہماری آیتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اور آپ کو کہیں سے یہ مل رہا ہے کہ نہیں تم کو اللہ کی آیتوں کے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے. قرآن کے خلاف کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ تو اصول ہے. بے شمار آیتیں دیکھی ہم لوگوں نے قرآن کی، اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود اللہ کی ہے. جب اللہ پاک نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے گا، تو کیا پوری دنیا مل کے بھی قرآن میں کوئی تحریف کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. اللہ پاک حفاظت کرے گا مطلب کہ یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. کوششیں ہوں گی، لوگ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کبھی نہیں ہو سکتا اس کے اندر چینج. ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق حسب استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبانی ایمان نہیں، دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی، ایمان و تعظیم. یہ پہلا حق ہے. تلاوت و ترتیل، اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. تذکر و تدبر، پھر عمل کرے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں. قومی سطح پر حکومت اور ریاست اور قانون اور سیاست، اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے. اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں، جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے. اول تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے. ایک عام لوگوں کی سطح ہے، ایک ان سے اوپر کی سطح ہے، ایک انٹلیکچوئلز کی سطح ہے، ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے. ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا، خود اسے سیکھنا پڑے گا، خود اس کی گہرائی میں غوطہ دانی کرنی پڑے گی. اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے. ہمہ وقت ہمہ تن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.